اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے لواحقین مظاہرے میں شریک ہیں اور مظاہرے سے مقررین خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر شکیل ترابی صاحب موجود ہیں، ان کا بیٹا بھی لاپتہ ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکیل ترابی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو۔ دو اشرے ہونے بلکہ ہمیں اپنی مستقبل شروع کے لیے کیے ہوئے لاپتہ افراد کی ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور لاپتہ افراد کی قصے کہانیاں اسٹوریز ہم نے اس سے مجھے اٹھایا گیا، مجھے مارا گیا، اور کچھ عرصہ اس کو لاپتہ رکھا گیا، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ لاپتہ ہے، وہ اس وقت لاپتہ نہیں ہے، لیکن اس کی شکل اور بنا دی گئی ہے۔ اس کتاب کا سچ پوچھنا اس کو یہاں رہنے نہیں دے، ہمارے ریاستی اداروں نے اس کا رہنا مشکل بنا دیا اور وہ یہاں سے کہیں دور چلا گیا اپنے پیاروں سے۔ لیکن میرے اثر کا اگر پتہ چل گیا کوئی کہا ہے تو اور میں ابھی آمنہ بہن سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر عابد شریف کی۔ ایک دور تھا ہم سنتے تھے جہاد افغانستان یعنی USSR کے خلاف کچھ لوگ تیار کیے گئے، خود ہمارے ہزاروں نے تیار کی۔ اوپن سیکرٹ ہے، جس سے ڈرتے ہیں ہم امریکہ، ان کی جو ہے سیکرٹری خارجہ جو تھی ایک کے ویڈیو لمبی کہانی کے بات کروں گا۔ یہ بتا کہ ہم نے سارا کمیونیکیٹ کیا اور وہ واقعی اسلام کی بات بھی کرتی ہے۔ محمد شریف اس وقت میں زمین کا رہنے والا ہوں، ہمارے ساتھ ضلع ڈیم ہے، وہ افغانی اور پاکستانی مجاہدین کو وہاں ڈائیونگ سکھاتے ہیں۔ ہمارے ادارے ان کو اسٹریٹجک پارٹنر، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوئی ہے۔ وہ اسٹریٹجی تھی یا غلامی تھی امریکہ کی؟ کہ امریکہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، امریکہ نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ ملک ان نے بات کی کہ ہم نہیں مانتے ریاست کے ساتھ۔ میرے بھائی، ریاست کو ایک چھتری ہوتی ہے، جیسے ہماری فصل ہوتی ہے کھیتوں کی، اس کے آگے پیچھے ہم باڑ لگاتے ہیں۔ ریاست کی مثال ہے چھتری اور ایک باڑ کی ہوتی ہے، اور اس فصل کا کیا ہوگا کہ جس کو باڑ ساری حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ کتا بلی مر جائے تو ساری دنیا سر جو ہے سر کو اٹھا لیتے ہیں، آسمان کو سر کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ انتظام نہیں ہے۔ میں ایک بار گیا یہاں سے کوئٹہ، اللہ غریب کی رحمت کرے، صدیق فلوج ایک بڑے شریف النفس حافظ تھے، ڈانٹ میں رہے، انہوں نے اپنا بات مجھے کہنے لگے قرآن صاحب کتنے لوگ مسنگ ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے میں آمنہ بہن کو ملا تھا تو مجھے بتائی شاید 600 کچھ لوگ ہیں، پانی میں نے انہیں کہا کہ 600 کچھ لوگ ہیں، تو اس طرح ان کی جسم میں جھرجھری آ گئی۔ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سمجھا شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا۔ میں نے کہا سر میری نہیں ہے، یہ آمنہ بہن کی جو فہرست ہے اس کے مطابق۔ کہنے لگے 10,000 تو یہاں FIR تھے صوبہ بلوچستان میں، اور 10,000 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کی FIR بھی نہیں کٹی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور یہ بات ہے 1.5 اشرف پہلے۔ اس وقت 1.5 اشرے میں تو مطلب یہ تعداد کئی ہزار تک چلی گئی ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور ان رجسٹرڈ کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسی ریاست ہے۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ، کیونکہ ہم آمنہ بہن کے ایک سپاہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جب تک اس چیزوں میں جان ہے۔ میرے پچھلی بار ایک سیمینار تھا، آمنہ بہن کو پتہ ہے، اس میں عام طور پہ خطاب نہیں کرتا، تو وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں تھا اور ڈاکٹر فوزیہ ایک طرف بیٹھی تھی سراج الحق کے اور دوسری طرف آمنہ بہن تھی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے صرف دکھ جو ہے وہ عافیہ ڈاکٹر فوزیہ کی بہن کا نہیں ہے، مجھے تو آمنہ بہن کا بھی ہے۔ ہم امریکہ کے خلاف تو بول رہے ہیں، لیکن آمنہ بہن کے خامد کو تو امریکہ نے نہیں اٹھایا، مجھے اٹھا کے لے گئے لوگ پھر، کیونکہ یہ بولنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ لوگ احمد میر کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن جس بندے کے جسم میں 3 سے زائد گولیاں آج بھی ہیں، اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، جو سب سے بڑا سپاہی اور مجاہد ہے، مجھے ہزاروں نے کہا کہ آپ آمنہ بہن کیا کہنے لگے کیسے؟ میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی بات خلاف نہیں کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اپنا ہاتھ اپنے گھر جو ہے صاف کرنا چاہیے، اپنی چارپائی کے نیچے جو ہے، اور دوسری آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہ میرے ساتھی جو ادھر ہے شاید اللہ کے پیچھے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم خود ادارہ چلاتے ہیں۔ ایک ادارہ میرا جو ہے وہ پورا کا پورا کشمیر پریس کشمیر کے مظلوموں کے کشمیر کی تحریک آزادی پہ کام کرتا ہے، اور مجھے شرم آتی ہے جب میں وہاں کے مسلم پرسن کی مودی کے خلاف بات کرتا ہوں۔ تو جب میں مودی کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک تصویر آتی ہے، ان صاحب کا نام تھا میاں محمد نواز شریف، ای چوک میں آمنہ بہن کا ایک دھرنا تھا، چودھری نثار نے تشریف لائے اور انہوں نے کہا آمنہ بہن میں اس زمانے اقتدار پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کے جو مسنگ لوگ ہیں، یہ موجود ہے، اگر میں غلط ہوں تو اس کی تصدیق کریں، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف اقتدار کی راداریوں میں داخل ہوئے تو آمنہ بہن اور دیگر لاپتہ افراد کا حکم قبول کیے۔ پھر ایک اور صاحب تھے جن کا نام ہے عمران خان، بہت سخت دعوے انہوں نے کیے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ریاست ہے جو اپنے لوگوں کو اٹھاتی ہے، اگر میں آیا دیتے ہوئے کہا اگر میں آیا اور میرے دور میں کسی نے کوئی بندہ اٹھایا تو میں رہوں گا یا وہ ادارے رہیں گے۔ عمران خان صاحب آپ بھی موجود ہیں، وہ ادارے بھی موجود ہیں، اور اب لاپتہ نہیں، خود آپ کے جو مسنگ پرسن کا کمیشن ہے وہ جو حقوق اٹھایا ہوا ہے جاوید اقبال کے نام کا، اس کی رپورٹ آئی ہے کہ اتنے مسنگ پرسن برآمد ہوئے اور 3 لاشیں جو ہیں، یہ 3 نہیں ہیں، ہر مہینے 10 لاشیں جو ہے پاکستان کے گلیوں اور چراہوں پھینکی جاتی ہیں۔ میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ یہ لاشیں کون تم کہتے تھے کہ 1 روپے کی چوری ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ایک لاش جو پھینکتی ہے اس کے قاتل تم ہو۔ یہاں بھی تیار رہو جواب دینے کے لیے، اور ایک عدالت میرے اللہ کی لگے گی، وہاں بھی تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو لوگ ہیں ان کے دکھوں کو دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رہا کرو، رہا کرو، لاپتہ افراد کو، مسعود چنجوعہ کو، سکندر بھائی، مسعود چنجوعہ کو، فیصل فراز کو، مسعود چنجوعہ کو، مسنگ پرسنز کو، مسنگ پرسنز کو، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، قدم بڑھاؤ آمنہ رسول، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میرے بچوں اور میری ماں اور میڈیا کے تمام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ انسانی حقوق کا عالمی دن تو ہر جگہ منایا جا رہا ہے، پاکستان کے ہر گلی کوچے میں ہر ایک شخص اپنا مسئلہ لے کے کھڑا ہوا ہے، مگر کہیں پر کوئی مسنگ پرسن کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کی حکومت میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں مسنگ پرسن سے، کیا وہ ایفا کرنے کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا؟ وزیر اعظم صاحب بے گھروں کے لیے گھر بنا رہے ہیں، کروڑوں انہوں نے احساس پروگرام میں انہوں نے دیے۔ احساس کا مطلب ہے احساس کرنا، غریبوں کا احساس، دکھی لوگوں کا احساس، ان لوگوں کا احساس جن کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہے، ان کے بھائی نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کا احساس، ان بچوں کا احساس جو یتیم تو نہیں مگر یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے آج کے دن میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ان لوگوں کے گھروں میں بھی جھانکیں، ان عورتوں کے بھی حال پوچھیں جو دماغی توازن خراب کر چکی ہیں، آپ ان بچوں کے ساتھ میری دست شفقت رکھیں، یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اسکول تو دور کی بات، اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی دوا علاج کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور ان کے بوڑھے نہ جانے کتنے مسنگ پرسن کے بوڑھے ہیں
جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ نہ ان کی ماں زندہ بیٹھی ہے نہ باپ زندہ بیٹھا ہے. وہ باپ ختم ہو گئے, بہن بھائی ان کے ختم ہو گئے, بچے ان کے جوان ہو گئے. اب بچوں کی شادیوں کا ٹائم آ گیا ہے, اب بچوں کی اگلی جنریشن اسٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ نے بتایا سیکنڈ جنریشن کی اسی طرح اپنے دادا کے لاپتہ ہونے کا رونا روتی رہے گی, اپنے نانا کے لاپتہ ہونے کا رونا روتی رہے گی. کیا بچے بھی اسی طرح سے کہیں گے ہمارے دادا لاپتہ تھے, ہمارے نانا لاپتہ تھے؟ بھولے گا تو کوئی نہیں. یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بیوی, کوئی بہن, کوئی ماں اس کو بھولے گی تو یہ آپ کی ارجنٹینا میں, ایشیائی ممالک میں جہاں بھی جبری گمشدگی ہوتی ہے, ہر جگہ پر خواتین اور بچے آگے آتے ہیں. 1 دہائی, 2 دہائی, 3 4 دہائیاں گزر چکی ہیں. ارجنٹینا کی مائیں آج بھی چوکوں میں کھڑی ہوتی ہیں. وہ اس وقت جنریشن ان کی آ چکی ہے, یعنی اپنے پر دادا اور پر دادیوں کے لیے وہ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں عمران خان صاحب, آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں مدینہ کی ریاست میں کیا ایک شخص بھی لاپتہ تھا یا ایک شخص جیل میں تھا؟ وہاں پر تو قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہوتا تھا کہ ان کو بھی فدیہ دے کے رہا کر دیا جاتا تھا. ان کی بھی اگر کوئی صلاحیت ہوتی تھی قیدی کی تو اس سے وہ علم حاصل کر لیتے تھے. یہاں پر یہ حال ہے کہ علم تو دینا دور کی بات, ان کو بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں میسر آ رہے. کووڈ-19 کی فضا ہے. یہ سال اقوام متحدہ نے اس کو کہا کہ ریکور بیٹر کی تھیم دی ہے کہ یعنی آپ لوگ بہتر طریقے سے صحت یاب ہو, بہتر طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, بہتر طریقے سے آپ اپنی ہیومن رائٹس کو حاصل کرو. کیا چیز ہے جو پاکستان میں مل رہی ہے؟ جتنے پچھلے سال گمشدہ ہوئے تھے اس سے زیادہ اس سال ہے. ہر سال جب میں اندازہ لگاتی ہوں سال کے اختتام میں تو پچھلے سال سے زیادہ کی تعداد ہوتی ہے. نہ جانے کتنے شہید کر دیے جاتے ہیں. اب ایک اور طریقہ کار شروع ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جعلی پولیس مقابلہ کرا کے اس کو شہید کر دیتے ہیں, یا خفیہ طور پہ کوئی ایسی بیماری ان کو لگ جاتی ہے کہ بعد میں لاش دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹی بی تھی, اس کو ہیپیٹائٹس تھا, اس کو یہ تھا, وہ تھا, اس کا دورہ پڑا. اب آج چیزوں میں تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی. خفیہ چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی لاشوں میں لاشیں آ رہی ہیں اور سنا جاتا ہے کہ کوئی نہر میں ڈوب کے مر گیا, کوئی گوادر کے بارڈر پر اس کو نامعلوم لوگوں نے گولیوں سے بھون ڈالا. میں پوچھتی ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ مسنگ پرسن کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے یہ پالیسی چینج کری ہے؟ پہلے تو کبھی نہ کبھی وہ زندہ سلامت آ جاتے تھے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پالیسی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا. خدا نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ اب یہ پالیسی بنا چکے ہیں کہ ان کو جعلی پولیس مقابلوں میں, گمنام بیماریوں میں, گمنام لوگوں کے ہاتھوں شہید کروا دیں گے. اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. یہ ظلم کسی بھی طرح کا قبول نہیں ہے. مسنگ پرسنز کو, لاپتہ افراد کو, ڈیفینس آف ہیومن رائٹس ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ یہ گھناؤنا ظلم ہوا ہے. اب ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وہ لاپتہ شخص میرا شوہر ہو, میرے بچوں کا باپ ہو, یا کوئی بھی پاکستان کا شہری, سندھ سے آنے والے میرے بھائی یہاں موجود ہیں اور سندھ میں وہ ایک روز مارچ لے کے چل رہے ہیں. یہ مارچ کا حوالہ لے کر یہاں پر آئے ہیں. میں ان کو شامل کہتی ہوں
اور ان کے ساتھ ساری یکجہتی کرتی ہوں ہمارے بلوچی بھائی، سندھی بھائی، پنجابی، کشمیری، پشتون، پنجابی، سب کے لیے ہم آواز یکساں طور پر اٹھائیں گے اور کسی کی بھی جبری گمشدگی کو کسی حال میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ہیومن رائٹس ڈے کا عزم ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس نازک مسئلے کے بارے میں، جس کے بارے میں آواز اٹھانا بھی ایک جاب سمجھا جاتا ہے۔ اس نازک مسئلے کی نہ صرف آپ لوگ بندی کر رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم اس روز کے خاتمے تک اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انصاف تک اور آخری خون کے قطرے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس ہے لے چلو آپ کو آج اس حوالے سے ہم کراچی سے جو ہے یہاں پہنچے ہیں کو پیش کرنے کے لیے پہنچے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں سالوں سے غائب ہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ کیا وہ دہشت گردی ہے آپ کی نظر میں یا کوئی بھی آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا قانون ہے، آپ اپنی عدالت کو کیوں نہیں مانتے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو مسلم پر خلاف کرتے ہو، آپ اپنی عدالتوں کو نہیں مانتے ہو۔ اس لیے احتجاج ہمارا آج کا جو احتجاج ہے یہ ہمارا جاری رہے گا اسی جگہ پہ جب تک ہمارا لانگ مارچ کراچی پریس کلب سے جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہاں پہ پہنچنے کے بعد یہاں کی جو SHO ہے لیڈی جو ہے اس کا رویہ مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے لگ رہا ہے اس کے الفاظوں سے انہوں نے جو ہم سے لینگویج استعمال کی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سندھ سے یہاں کیوں آئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں آپ کے لوگ لاپتہ ہیں، آپ سندھ کے اندر جا کے ان کو ڈھونڈیں۔ میں اس SHO سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کون سے سیل میں کون سی جگہ پہ ہمارے لوگ بند ہیں، تو آپ کیوں نہیں آگے آتی سپریم کورٹ میں؟ آپ کیوں نہیں کہتی کہ سندھ کے فلانے علاقے کے اندر جو ہے ان کو رکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ رویہ بند ہونا چاہیے، یہ رویہ بہتر نہیں ہے، یہ رویہ آپ کا نفرتیں پھیلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تعصب کی بنیادوں پہ، ہم میں تعصب نہیں ہے، آپ تعصب کی بنیادوں پہ جو ہے وہ چیز کرتے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تعصب آپ اپنا ختم کریں۔ اور دوسری بات میں میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں یہ دھمکی دی ہے کہ یہاں پہ کیمپ آپ نہیں لگا سکتے ہو، میں واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں آپ مجھے گرفتار کرو، آپ مجھے چاہے گولیاں مارو، میں اسی جگہ پہ دھرنا دوں گا جب تک میرا لانگ مارچ یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ ہم اس جگہ سے اپنے پیاروں کی آزادی لے کے جائیں گے ورنہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ دسمبر ہے، پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور ہم یہاں پہ ہمارے جو بہنیں اور بھائی ہیں یہ ایک جمہوری اسلامی ریاست ہے۔ یہاں پہ ہمارے شہریوں کو تحفظ نہیں ملتے، ہمیں تحفظ کے بجائے ہمیں غائب کر دیا جاتا ہے، ہمیں وہ حقوق نہیں دیتے جس کے وہ آئین دعویٰ کرتے ہیں، یہاں کی حقوق قانون دعویٰ کرتے ہیں، یہاں کی ملک کی چونکہ یہ دنیا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے، تو ہمیں ہمارے لوگوں کو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو، جمہوریت میں عوام کی حقوق کا تحفظ پہلے کیا جاتا ہے، آپ اپنے عوام کو حقوق کی تحفظ نہیں دیتے بلکہ ان سے وہ حقوق چھین لیتے ہیں۔ میں حکومت سے اور میں یہاں کی موجودہ پرائم منسٹر عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں کی مسنگ پرسن جو ہے اس کی کیسز عدالتوں میں اوپن کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، ان لوگوں کو سیٹسفائی کیا جائے۔ یہ ہم سب کا مطالبہ ہے۔ آج اس عالمی انسانی حقوق کے دن پر میں دنیا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ مل کر ان مظلوم بہنوں، بھائیوں اور بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ والسلام۔